السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں آئے دن نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے تعلیم اور جو دوسری چیز ہے ہنر۔ اور یہ دو چیزیں جو ہے تعلیم اور ہنر ہمارے معاشرے کے لیے ترقی کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ لوگ جو ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، یا فائنینشلی جو ان کو پرابلم تھے ان کی وجہ سے، یا ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، یا ان کو شوق نہیں تھا پڑھنے کا، تو ان کے لیے دوسرا رستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہنر کی طرف جائیں۔ اس میں بہت ساری فیلڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں۔ جو بچے ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تو ان کے لیے دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہنر ہے۔ وہ ہنر لازمی طور پر کوئی نہ کوئی سیکھ لیں۔ والدین جو ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے تو کم از کم ان کو ہنر لازمی سکھا دیں، کیونکہ آپ کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کے جو بچے ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی۔ وہ اپنے لیے ایک روزگار جو ہے اس کو بنا لیں گے، وہ سیکھ لیں گے اور پھر بڑی آسانی سے اس کو وہ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہی ایک بہترین روزگار ہوگا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے روزگاری کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اگر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تو وہ مزدوریاں اور دہاڑیاں وغیرہ کرتے ہیں، جو ان کے لیے آگے جو ہے تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک خرابی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے تو وہ بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چھوٹے سے مزدوریاں وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو مزدوری ہوتی ہے، دہاڑی ہوتی ہے، کسی دن ملتی ہے کسی دن نہیں ہوتی، اور اس کے اندر اس کا کوئی ایک خاص فیوچر بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ دہاڑیاں مزدوریاں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی تعلیم کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور سیکھنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنا روزگار چلانے کے لیے، گھر چلانے کے لیے صرف اس طرح کی مزدوریاں جو پینٹ وغیرہ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ والے جو مشقت کے کام ہیں وہی ان کو کرنے کو ملتے ہیں، اور ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کو کبھی کام ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ اور جو بچہ ہنر سیکھ لے گا تو اس کی مطلب کہ ایک جو زندگی ہے اچھے طریقے سے گزر بسر ہو جائے گی۔ اس کے پاس ایک سکل ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس سے اپنا جو ہے فائنینشلی جو اس کی چیزیں ہیں، اپنے گھر بار کا خرچہ جو چلانا ہے تو وہ چلا لے گا۔ اور جو بچے چھوٹی سی عمر میں کام کی طرف لگ جاتے ہیں، ہنر کی طرف لگ جاتے ہیں، تو وہ جب جوان ہوتے ہیں تو وہ تقریباً کام سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنا آسانی سے کام شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اب زیادہ خرچ نہیں آتا۔ ان کو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں اور ایک شاپ چاہیے ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ چیزیں بناتے رہیں گے اور ان کا کام ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس طرح ان کے پاس بچے اور بھی سیکھنے کے لیے آئیں گے تو وہ ایک استاد کی جو حیثیت ہے وہ اختیار کر جائے گا۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے لوگ بے روزگاری سے بچ جائیں گے، اور باقی اس کے اندر یہ کمی رہ جائے گی کہ لکھنا پڑھنا اس کو تھوڑا بہت آنا چاہیے تو وہ ساتھ ساتھ سیکھ لے گا، کیونکہ وہ جس کمیونٹی میں ہوگا وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اس سے وہ نہ کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ کرے گا تو وہ اس کو آ جائے گا۔ اور تعلیم جو ہے وہ تو اس میں پہلے بہت زیادہ خرچ کرے اور ٹائم لگائے، 15-20 سال لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈگری مل جاتی ہے، اس کے بعد نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی، کتنا وقت آپ کو فارغ رہنا پڑتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہنر کے اندر یہ ہوتا ہے جیسے ہی بچہ سیکھتا ہے اس کو ایک تو پہلے سے بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ کام کرتا رہتا ہے تو اس کے پاس پیسے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹائم کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے۔ اور کام کرنے میں بہت ساری فیلڈز ہیں، جیسے کہ آج کل موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور اے سی فریج والا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹرز کی فیلڈ بہت اچھی ہے، اس کی طرف وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپشنز دیکھ کے آگے بندہ جو ہے وہ کلک کرتا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو سکھانے والے موجود ہوں گے تو وہ بڑی آسانی سے سیکھ لے گا۔
اور جو آج کا وقت چل رہا ہے تو اس کے اندر جس کو بھی پریکٹیکل کام آتا ہے تو اس کے اندر وہی کامیاب ہوتا ہے. تو اب الیکٹریشین کا کام ہے, بہت ساری ایسی فیلڈ ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جا کر سکتے ہیں. تو ہنر کی طرف اس وقت میں فوکس کرے وہ لوگ جو تعلیم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تعلیم کی طرف ان لوگوں کو جانا چاہیے جن کے اپنے بزنس ہے, وہ جیسے ہی ڈگری سے فارغ ہوگا تو اس کے بعد وہ اپنا بزنس جو ہے اس کو سنبھال لے گا اور آگے کی طرف لے جا سکتا ہے. لیکن جس کے پاس تعلیمی وسائل نہیں ہے تو وہ اس میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں, وہ بس اپنے بچوں کو کسی بھی جگہ پہ لگوا دے تاکہ وہ ہنر سیکھ لے, کیونکہ سارے تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے, ہنر مند بھی ہونا ضروری ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں اور مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ بچے جو ہیں تعلیم کی طرف تو نہیں چلتے, لیکن جب ان کو ہنر کی طرف لگا دیا جائے تو وہ بڑے اچھے سے چل جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا نام کما لیتے ہیں, پیسہ بھی کما لیتے ہیں. تو جن کے بچے جو ہے پڑھائی میں کمزور ہے تو وہ زبردستی بچوں کے اوپر مشقت ڈال کے ان کو تعلیم حاصل نہ کروائیں بلکہ ان کو ہنر کی طرف لے جائیں, کیونکہ اگر اس نے اس طرح سے تعلیم حاصل کر بھی لی تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا آگے, کیونکہ اس نے ایک دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا. دوسرا اس کو پتہ نہیں کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے, کون سا سبجیکٹ اس نے سلیکٹ کیا ہے جس کے اندر وہ اپنی فیلڈ بنا سکتا ہے. آج کل موسٹلی یہی ہوتا ہے, بس لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جب ڈگری مل جاتی ہے تو ان کو فیلڈ نہیں ملتی, اور ہم نے تو یہ چیز پڑھ لی ہے اس کا تو آگے فیوچر ہی نہیں ہے. تو آپ کوئی بھی ہنر سکھا دیں گے تو وہ چل جائے گا. بائکس کا ہوتا ہے, رکشے وغیرہ بناتے ہیں, گاڑی وغیرہ کا کام ہوتا ہے, فریج, اے سی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتا ہے بڑی آسانی سے. اور ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر ریپیئرنگ کا بہت زیادہ رواج ہے. لوگوں کی جو بھی چیزیں ہیں, ڈیوائسز ہیں, وہ خراب ہوتی ہیں تو وہ اس کو بار بار ریپیئر کرواتے رہتے ہیں. یہ کوئی فارنرز نہیں ہے کہ مطلب کہ اگر تھوڑا سا فالٹ آئے تو وہ چیز کو بیچ دیتے ہیں, نہیں, بلکہ یہاں پہ اس کو اس وقت تک استعمال کرتے ہیں جب تک کہ وہ بننے کے قابل نہیں رہتی. تو اس طرح جو ہے جو ہنر مند ہوتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے, بڑا رش ہوتا ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ فیلڈز ہیں اور جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں. اس کے اندر مشقت والے بھی کام ہیں اور آسانی والے بھی کام ہیں, بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ بھاگ دوڑ کے بھی کر سکتے ہیں. ہر طرح کا جو کام ہے آپ کو مل جائے گا. اور جب آپ اپنے بچے کو ہنر کی طرف لگوا دے تو پھر اس کو اچھے سے سپورٹ کرے, اس کا ساتھ دے تاکہ وہ اس کو اچھے سے سیکھے اور موٹیویٹ بھی کرتے رہیں. اب ہمارے معاشرے کے اندر کون سا بچہ ہے جو تعلیم کے لیے صحیح ہے اور کون سا بچہ جو ہے وہ ہنر کے لیے صحیح ہے, تو اس کا فیصلہ والدین نے کرنا ہے اور جو اساتذہ ہوتے ہیں, ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں, انہوں نے کرنا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے جب تعلیمی اداروں میں جاتا ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں کر پاتا, کیونکہ ٹیچرز کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نہیں چل پا رہا, کیونکہ وہ چیزیں نہیں سمجھ پا رہا پڑھنے کے لحاظ سے. تو ان کو والدین کو بلانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, فائنینشلی ان کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو ایک رائے دینی چاہیے کہ آپ کا جو بچہ ہے تعلیم میں نہایت کمزور ہے, آپ ایسا کریں کہ ان کو نا کوئی ہنر کی طرف لے جائیں. تو والدین جب یہ ان کو ایڈوائس ملے تو اس کے بعد صلاح مشورہ کریں, کچھ وقت دیکھیں اور اس کے بعد بچے کے لیے کوئی ایک فیصلہ لے لیں کہ وہ ہنر کی طرف لگا دے تو یہ بہتر ہے. کیونکہ تعلیم میں نا اس کا ایک وقت ضائع ہوگا, کیونکہ آگے جا کر اس کو کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا. وہ رسمی طور پر سکول آئے گا جائے گا, لیکن جب وہ میٹرک کر لے گا یا ایف اے یا بی اے کر لے گا تو اس کے بعد اس کو آگے جانے کی فیلڈز نہیں ملے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب وہ ہنر سیکھے گا تو 3-4 سال کے اندر وہ ایک اچھے سے کاریگر بن جائے گا, تو وہ اپنی جو ہے شاپ بنا سکتا ہے, اپنا چھوٹا سا جو ورک شاپ بنا سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے عائد ہوتی ہے سب سے پہلے ٹیچرز پر, کیونکہ جو بچہ ہے ان کے پاس جاتا ہے, اور دوسرے نمبر پر والدین پر, کیونکہ بچہ جو ہے والدین ان کو جب پڑھائیں گے, ان کو جب ہوم ورک کرواتے ہیں تو ان کو بچے کی استعداد کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس لیول میں پڑھتا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے اگر پڑھنے میں لکھنے میں کمزور ہے تو پھر والدین کو سمجھ جانا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ نہیں پڑھ پا رہا. تو اب ضد نہیں کرنی کہ اس کو بس ایسے ہی مطلب کہ ضروری اس کو تعلیمی دلوانی ہے, بلکہ اس کو ہنر کی طرف لے جائیں
تاکہ وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ اچھا بنا سکے، اس کو اچھے طریقے سے گزار سکے، جی سکے، اور معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری، ایک اچھا مسلم بن سکے۔ اور جو بھی والدین اپنے بچے کو ہنر کی طرف لے جائیں گے تو اس کو جو ہے دینی تعلیم جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، اس کو سیکھنا ہے، قرآن مجید اس کو پڑھنا ہے، لکھنا پڑھنا جو ہے وہ بھی اس نے سیکھنا ہے، اور جو نماز اور جو بیسک اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ بھی لازمی سیکھنی ہے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا مسلمان بن کر ابھرے۔ تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ اس وقت میرے مائنڈ میں جو بھی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں۔ جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔